كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب الزہد والورع کے 9 نمبر کی روایت کی تشریح کل کے درس میں آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور یہ حدیث طبی نقطۂ نظر سے کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس کا ذکر ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ اب آئیے اس حدیث میں جو علمی فوائد ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، یعنی ابن آدم نے کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو، اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو کوئی برتن ایسا نہیں بھرا۔ یعنی دنیا میں جتنی برتنیں بھری جاتی ہیں، چاہے وہ مال سے ہو، دولت سے ہو، جن چیزوں سے ہو، جتنی خالی جگہوں کو پر کیا جاتا ہے، ان تمام خالی جگہوں میں سے سب سے بری جگہ جس کو انسان پر کرتا ہے اور بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، وہ اس کا پیٹ ہے۔ یعنی ضرورت سے زیادہ، لیکن اتنا اگر وہ پیٹ کے اندر دانہ ڈالتا ہے یا غذا ڈالتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کل اس حدیث کی تخریج کے تعلق سے بھی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر صرف ھذا حدیث حسن کا لفظ استعمال کیا ہے، صحیح کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کاتب سے یا جس کو املا کرایا ہوگا حافظ ابن حجر نے اس سے چھوٹ گیا ہو، لیکن امام ترمذی نے، جہاں آپ اصل کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو اصل کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر حسن کے ساتھ ساتھ صحیح کا بھی حکم لگایا ہے۔ لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں کہتے ہیں وہو کذالک، یعنی یہ حدیث ویسے ہی ہے جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے وہ کیا ہے؟ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ
فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، لا محالہ بھی پڑھ سکتے، لا محالہ بھی پڑھ سکتے، دونوں ہے، محال اور محال دونوں استعمال ہوتا ہے۔ کہا فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھیں، اور اگر اسے بہت ضروری ہو کھانا، ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار کھانا بہت لذیذ آ گیا، کوئی اسپیشل چیز بن کر کے آ گئی جو طبیعت کو اچھی لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایمرجنسی میں کبھی کبھار آدمی اپنے پیٹ کو 3 حصے تقسیم کر کے ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے رکھ سکتا ہے، ورنہ عام دنوں میں اس سے بھی کم کھانا ہے، عام دنوں میں اس سے بھی کم کھانا ہے۔ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے، کہا کہ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو کتنے کھانے کی اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مقدار بتا دی کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ میں کھانا کھا لو، بقیہ 2 حصہ، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، باقی چھوڑو۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے صحت اور اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کی بیماری سے بچاؤ کے ذرائع اور اس کے اسباب کا تذکرہ اس حدیث میں کیا ہے نا۔ اسی طریقے سے ابن حبان میں روایت ہے کہ فَإِن كَانَ فَاعِلًا لَا مَحَالَةَ، اگر تم ایسا کرنے ہی والے ہو، یعنی بغیر اس کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم کھانا زیادہ کھانا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کر کے کھاؤ۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فَإِن غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ، کہ آدمی کا نفس اگر اس کے اوپر غالب آ جائے، یعنی کھانا اتنا اچھا بنا ہوا ہے یا اتنی بہترین ڈش ہے کہ آپ کو کی طبیعت اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے اس کو، بہت مجبوری ہے، جی نہیں مان رہا ہے، تو ایسی صورت میں پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کرنا ہے، بقیہ اوقات میں اس سے بھی کم کھانا آدمی کو کھانا ہے۔ لہذا اس حدیث میں پیٹ بھر کھانے کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ آدمی کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ مختلف بیماریوں کا باعث ہے، انسان کی طبیعت کو بوجھل کرتا ہے، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکام ادا نہیں کر سکتا۔ اور کل ہم نے یہ بتلایا تھا کہ کس طرح سے زیادہ کھانے کے بعد انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دماغ تک خون پہنچتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دماغ سستی کا شکار ہوتا ہے اور بار بار انسان جمائی لیتا ہے اور سستی اور کاہلی اس کے اوپر غالب آتی ہے، اور پھر وہ بستر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے، یا جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر کے سونے لگتا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی درس کے لیے بیٹھا ہے اور خوب آسودہ ہو کر کے کھا کے بیٹھا ہے تو درس وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کو بات سمجھ میں آئے گی ہی نہیں، کیونکہ دماغ اس کا پورے طور پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ طب جدید یہ کہتی ہے کہ آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو دماغ دل کے جانب یہ سگنل ڈالتا ہے، بھیجتا ہے کہ مجھے خون کی ضرورت نہیں ہے، خون کی زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے وہ پیٹ کو ہے، اس کے پاس زیادہ ورک ہے، اس لیے تم ادھر سپلائی کرو، ہمیں کم کرو۔ تو جب دماغ کو خون کم جاتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر یہ ساری چیزیں، سستی کا آنا یا بوجھل ہو جانا، دماغ سست پڑ جانا، اور اسی طریقے سے غشی کا طاری ہونا، سوئے بیٹھے بیٹھے سو جانا، یہ کیفیت سب کے سب طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو تو آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا، سجدہ میں جائے گا سو جائے گا، نماز پڑھے گا سو جائے گا، اور کہا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ڈکار لے رہا ہے نا، ڈکار لے رہا ہے۔ یہ کبھی اتنا گھناؤنا عمل ہے یہ کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کبھی کبھار جی کوئی آدمی اگر کسی کے بغل میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ زور سے ڈکار لے لے، زور سے اگر ڈکار لے لے تو اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بسا اوقات ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور کسی بھی بدبو سے زیادہ خراب ہوتی ہے. وہاں فرشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ روکنے کی کوشش کیجئے، لیکن پورا کھل کر کے آدمی مسجد میں ڈکار لیتا ہے، اس کونے سے جا کر کے اس کونے تک آواز جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کے روایت کرنے والے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے ڈکار لی، کسی نے زور سے ڈکار لی. تو آپ محفوظ رکھو، کیا اس طرح سے ڈکار لیا کرتے ہو؟ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبْعًا فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر بہت آسودہ ہونے والے لوگ اطولهم جوعا یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے رہنے والے لوگ ہوں گے. قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے رہنے والے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت سیراب ہوتے ہیں، بہت آسودہ ہوتے ہیں اور ڈکار مارتے ہیں اس طرح سے. اب اس کی تشریح بیان کی صاحب تحفہ نے لکھا. اس حدیث کو جب دیکھا وہاں تو صاحب تحفہ لکھتے ہیں کہ کیوں وہ زیادہ بھوکے رہیں گے آخرت میں؟ کہا کہ اس لیے کہ زیادہ کھانے کے چکر میں عبادتوں سے غافل ہوں گے. اب آپ ہی ایک اس کی تصور دیکھیے، لاک ڈاؤن میں اتنا بڑا رمضان گزرا نا جی، ہم لوگوں نے 2 رمضان کاٹے لاک ڈاؤن میں. کسی سے بھی پوچھا گیا اگر کہ ہاں بھائی لاک ڈاؤن میں کیسا روزہ گزرا آپ کا، تو کسی نے بھی، اکثر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی دکانداری تو بند تھا، کاروبار سے چھٹکارا تھا، خوب اللہ سے عبادت کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کیا. کہا نہ، کوئی پرابلم نہیں ہوا، گھر میں بیٹھے تھے ایک دم ایک سے ایک آئٹم بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی تھی، کوئی کمی نہیں ہوئی، گوشت مل ہی جاتا تھا، فلاں مل ہی جاتا تھا، یہ آ ہی جاتا تھا، خوب کھایا پیا، وزن بڑھا لیا رمضان میں اس مرتبہ. اکثر آدمی نے اسی کا تذکرہ کیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم عبادت میں ہیں. ایک قیمتی مہینہ ہے رمضان، جنت میں 7 دروازے اور جہنم میں 7 دروازے. جنت میں ایک ایکسٹرا دروازہ اللہ نے لگایا، 8 دروازہ کیا، ریان کے نام سے دروازہ یہ لگا، تاکہ اس سے صرف روزے دار جائیں گے، اور روزے دار اس دروازے کا نام ہی رکھا سیرابی، تاکہ روزے دار دنیا کے اندر پیاس کو محسوس کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں. تاکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، روزے کو ہم گولڈن اپورچونٹی سمجھتے ہیں اس کام کے لیے کہ چلو آئٹم بنائیں گے. خواتین صبح سے ہی یوٹیوب ڈھونڈنے تلاش کرنے لگتی ہیں، کون سی ریسیپی چاہیے، آج کے افطار کا اسپیشل کیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے فون کر کے پوچھتے ہیں آج کیا ہے اسپیشل آپ کے یہاں، آج کیا ابو سے اسپیشل چیز کو بنانے کے لیے، اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے. سب باتیں جو حقیقت حال ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سحری کے بعد سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، سحری کے بعد سے، اور وہ تیاری کرتے 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 سب نہ نماز وقت کے اوپر خواتین کی ہو پاتی ہے، نہ ذکر و اذکار ہو پاتی ہے. اب آپ سوچئے نا، گھر میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا بنانا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کا کھانا بنانا ہے، تو دن کا کھانا بنا، صبح سے اگر سحری کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد 10 بجے 11 بجے کے بعد سے وہ کھانا بنانے پہ کچن پہ لگ گئی، سحری کے برتن وغیرہ
اس کو صاف کرنے کا معاملہ آیا، پھر کچن پہ گئیں، پھر بچوں وغیرہ کے لیے ان کو دیکھ بھال کرتے 2-3 بجا، اب اس کے بعد پھر کچن میں جانا ہے افطار کے لیے یا رات کا کھانا بنانے کے لیے. تو پورا روزہ جو ہے، اور پھر افطار کرنے کے بعد اس قدر تھک جاتا ہے آدمی، اور خواتین دن بھر کام کر کے ایسی تھک جاتی ہیں کہ پھر بستر پہ پڑ جاتی الا ماشاء اللہ. تو کیا اس لیے روزہ دیا اللہ نے؟ اس حدیث کی علت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پیٹ بھرنے والے اور ڈکار مارنے والے اکثر لوگ قیامت کے دن بہت لمبے مدت تک بھوکا ان کو رہنا پڑے گا، بہت لمبی مدت، کیونکہ وہ عبادت کر ہی نہیں پائیں گے. اب اس سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم باغی بنا رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں. جتنا ضروری ہے اتنا کا انتظام کرے آدمی، اتنا کا انتظام. کیا ضرورت ہے کہ ہم 10 آئٹم کھائیں گے تبھی روزہ ہوگا؟ نہیں تو نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھی، اتنی فراوانی نہیں تھی، تو آدمی کیسے کرتا تھا؟ اور اس کا نظام ہم نے ساؤتھ میں بڑا اچھا دیکھا جی. یہاں لوگ کچھ کھجور لے کر کے، کچھ پھل وغیرہ لے کر کے آ جاتے افطاری کے لیے مسجد میں. اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اسی پولیتھین کو کھول کر کے بیٹھ گئے سامنے، کھجور کھا لیا، کچھ فروٹ وغیرہ کھا لیا، پولیتھین لپیٹ کے ڈسٹ بین میں ڈالا، منہ ہاتھ دھو کر کے دعا کے لیے بیٹھ گئے. امام آئے اور مغرب کی نماز ادا کر لی. اب اس کے بعد گھر گئے سارے لوگ اور گھر جا کر کے کھانا کھا لیا، جو میسر ہے کھانا کھا لیا. کھانا کھا کے 1-1.5 گھنٹے میں کھانا ایڈجسٹ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تلا یہ وہ بہت کھایا نہیں ہے. کھانا جو ہے، جو چاول دال سبزی جو ہے نارمل کھا لیا. تراویح کے لیے آ گئے لوگ. اب تراویح پڑھ کے پھر بھوک لگتی ہے تو تھوڑا سا چاول، تھوڑی سی دہی، کوئی میٹھی چیز یا کوئی پھل، آم کا موسم ہے تو آم، اس طرح کی کوئی چیز لے کر کے سو گئے، پھر سحری کیا. تو یہ طریقہ ہے. ہم لوگوں کا عام دنوں کا معاملہ بھی اس سے مختلف ہے. رات کے 7 بجے یا 8 بجے ہم ناشتہ کرتے ہیں اور 11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور 8 بجے کے ناشتے کو ہم کہتے ہیں کہ 4 بجے کا ناشتہ ہے. تو بات کہیں اور نکل رہی ہے. اصل بتانے کا مطلب اور مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ نے کہا کہ یہاں پیٹ بھرنے والے لوگ قیامت میں زیادہ بھوکے ہوں گے. کیوں بھوکے ہوں گے؟ اس لیے بھوکے ہوں گے کہ وہ عبادت سے ان کی جھولی خالی ہوگی. اب زیادہ کھانے کے لیے زیادہ کمانا بھی تو پڑے گا، زیادہ انتظامات بھی تو کریں گے، زیادہ بنانا بھی تو پڑے گا. اب جو عورت بنانے والی ہے خاتون، وہ کچن کے اندر لگی ہوئی ہے، اور جو کمانے والا آدمی ہے وہ دکان پہ لگا ہوا ہے، یہاں خرید رہا ہے سامان، وہاں خرید رہا ہے، وہاں یہ کر رہا ہے. جتنی دیر میں آپ یہ سب تیاریاں کر سکتے ہیں اتنے دیر میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں دعا کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی طلب کر سکتے ہیں، کوئی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے نہیں. تو اس وجہ سے یہ آسودہ ہونے والے لوگ کل قیامت کے دن لمبی مدت تک بھوکے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس حدیث کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجئے. اسی طریقے سے ابن رجب کہتے ہیں جی کہ بعض طبیبوں نے یہ کہا کہ لوگ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کما حقہ عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں گے. اور کہا کہ معدہ جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اور کھانے سے پرہیز کرنا یہ علاج ہے، مکمل علاج ہے. مکمل علاج ہے کہ آدمی کیا کرے؟ پرہیز کرے. لیکن اور پرہیز کب ہوگا؟ جب وہ کھائے گا کم تبھی پرہیز ہوگا. اسی طرح سے زیادہ کھانے سے زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سب اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، تحفۃ الاحوذی وغیرہ نے اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کے نتیجے میں نیند زیادہ آتی ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند آتی ہے زیادہ، اور انسان اپنے اوقات کو
زیادہ مدت تک ایسے مقام پر گزارتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. بار بار استنجا کے لیے جا رہے ہیں، بار بار اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ اتنے دیر تک آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں. یہاں جو انسان کا بشری تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے معیوب سمجھا گیا کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور جو موبائل چلا کے دن بھر پب جی کھیل رہا ہے اور دوسرے گیمز کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، اور خاص کر کے روزہ رکھ کر کے نوجوان کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کرنے. آج ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، آج روزہ لگا ہوا ہے تو آج ہم یہ کر کے اپنا وقت اس میں نکال لیں گے. تو اس کا کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ یہ سب کے سب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہونے والے یہ لوگ مجرم ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کہا کہ آدمی کے عمر عزیز کا بیشتر حصہ ان چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے آدمی کی حرص بڑھتی ہے جی، لالچ بڑھتی ہے، اور جسے پورا کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے اور پینے کی چیزوں کو مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جو زیادہ کھائے گا زیادہ مارکیٹنگ کی ضرورت اس کو پڑے گی، زیادہ دکانوں میں گھومے گا، زیادہ بازاروں میں گھومے گا، زیادہ سے زیادہ سامان خریدے گا، لے کر کے آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ سامان خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو کمانا بھی زیادہ پڑے گا. تو پوری زندگی کے اکثر اوقات کو یا تو وہ خریدنے میں گنوا دے گا، یا کمانے میں گنوا دے گا، یا بنانے میں گنوا دے گا، یا کھانے میں گنوا دے گا، یا کھانے کو ہضم کرنے میں گنوا دے گا. تو اللہ کی عبادت کب کرے گا؟ اللہ کو راضی کب کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری علتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، ساری علتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں. تو کہا کہ زیادہ کھانے سے حرص اور لالچ کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جسے پورا کرنے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ وقت کھانے اور پینے کی چیزوں کو مہیا کرنے میں صرف کرتا ہے. کوشش کرتا ہے سب سے پہلے تو اتنی آمدنی ہو کہ نفس کی جو حرص ہے اس کو مکمل کی جا سکے، اس کو پورا کیا جا سکے. پھر چیزوں کو خریدنا، لذیذ سے لذیذ پکوانوں کی تیاری کے غرض سے اپنے برے برتن کو بھرتے 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 دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کے نام اعمال کا جو پنہ ہوتا ہے وہ نیکیوں سے خالی رہ جاتا ہے، نیکیوں سے خالی رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے پیٹ میں فضول مادے جمع ہو جاتے ہیں. فاسد مادے جب پیٹ میں جمع ہوتے ہیں تو یہ دماغ کو چڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا گیس چڑھا، دماغ تک آ گیا، اب سر درد کر رہا ہے. تو کنیکشن ہے. آدمی اگر کا پیٹ درست نہیں ہے تو اس کا دماغ کبھی بھی درست ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں. تو دماغ کام نہیں کرتا ہے. معدے اور آنتوں کے اندر انسان کے زہریلی مادہ اور خمیر پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا، اور مختلف امراض اور بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جن میں مشہور بیماریاں ہیں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اسی طرح سے السر ہے، اور بلوکیج ہے، یعنی دل کے شریانوں میں، دل کے رگوں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹنٹ لگ رہا ہے، دل ان کے بلاک ہو گئے. کیوں؟ کہ صرف فاسٹ فوڈ کے اوپر ان کی زندگی گزر رہی ہے. پیکنگ کیے ہوئے آئٹمز ہیں، سامان ہیں، مارکیٹ میں، بازار میں دستیاب ہیں، اور اس کو خرید کے کھاتے کھاتے بچے بھی وقت سے پہلے یا تو جوان ہو رہے ہیں یا وقت سے پہلے بڑھاپے کے شکار ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا تعلق کھانے سے ہے، اور اس حدیث سے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہا کہ یا تو کیا ہوگا، آہستہ آہستہ دل کے جو شریان ہیں، دل کے جو رگ ہیں، اس کے اندر بلوکیج ہوگا،
اور پھر وہ آدمی دل کا مریض بن جائے گا اور دل اس کا بیمار ہو جائے گا۔ یہ ساری بیماریاں کثرت سے کھانا اور زیادہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے کی وجہ سے آہستہ 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 انسان کا پیٹ پھولنے لگتا ہے اور جسم موٹا ہو جاتا ہے، اور جسم کا موٹا ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، جس سے انسان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اور معنوی نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے یا پیٹ بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی چارمنگ اور چمک ختم ہو جاتی ہے، اور جب چہرے کی چمک ختم ہوتی ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، ہمت اس کی پست ہو جاتی ہے، اور موٹا ہونے کے باوجود بھی، فربا ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی کمزور ہوتا ہے، اس کے جسم میں پاور اور طاقت نہیں ہوتا۔ تھوڑا دور چلا دیجئے گا ہانف جائے گا، سیڑھی چڑھا دیجئے گا بیٹھنے لگے گا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ چل کر کے جا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے جی، چلنا پیدل یہ بہت ضروری ہے، انسان کے لیے پیدل چلنا بہت ضروری ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے متعلقات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو کل ایک حدیث، ہو سکے ہمیں تو پہلی مرتبہ ہم نے اس حدیث کو پڑھا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں تک پہنچی ہو بات یا نہیں بھی پہنچی ہو۔ حج میں، حجۃ الوداع میں کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کے تھک گئے ہیں ہم لوگ، اب نہیں چل سکتے۔ سوچئے، یعنی مکہ سے گئے، مکہ سے عرفہ گئے، عرفہ سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر منی آئے، مکہ سے منی گئے، یہ چل رہے ہیں راستے بھر، اور اس وقت اوبڑ کھابڑ پتھریلی زمین، پلین روڈ اگر سڑک ہو تو اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اور ریت کے اوپر چلنا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ تم دوڑو، یعنی اگر چلتے چلتے تھک گئے ہو تو جاگنگ کرنے کے انداز میں چلو، اس سے کیا ہوگا، تمہاری جو تھکاوٹ ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، غور کیجیے، اور آپ اس کو آزمائیے۔ اگر چلتے چلتے تھک جا رہے ہیں تو تھوڑا جاگنگ کے انداز میں چلیے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے چلنے کی جو تھکاوٹ ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ چلتے رہے۔ آج ہم لوگ نہ تو بڑا چلتا ہے، نہ خواتین چلتی ہیں، اور نہ بچے چلتے ہیں۔ بچوں کو بھی کھیلنے کا طریقہ بدل گیا، اب وہ موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کم ہو گئی، اس وجہ سے دماغی نشو و نما ان کی ختم ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے سب کام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ چلنا پھرنا لوگوں نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، چلنا پھرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ اب صحابیات اس زمانے میں چلا کرتی تھی، نکلتی تھی، کم سے کم مسجد تک تو جاتی تھی وہ، اور دوسرے معاملات میں وہ نکلتی تھی، پردے سے نکلتی تھی، لیکن وہ لوگ چلتی تھی۔ اور آپ کو حدیث معلوم ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، دوڑ کا مقابلہ آپ نے کیا تھا، اور پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری تھا، ام المومنین دبلی پتلی تھیں، ہرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے نکل گئیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا، دونوں میں کمپٹیشن ہوا، تو ام المومنین کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا تو پیچھے رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہرا دیا۔ تو آپ نے کہا ہادہی بتلکا، ہادہی بتلکا۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ ایک غزوے میں ہوا تھا، جنگ میں آپ جا رہے تھے، اور آپ نے اس دوڑ کے مقابلے کو کرنے کے لیے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا کہ جاؤ تم لوگ آگے، آگے بڑھو، ہم آتے ہیں پیچھے سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے۔ تو یہ ایکٹیویٹی اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی،
آج یہ ساری چیزیں مفقود ہیں. ہم لوگ سیڑھی اترتے ہیں، گاڑی وہیں کھڑی ہے، 2 قدم بھی نہیں چلتے، گاڑی میں بیٹھتے، پھر آ کر کے گھر میں بھی چلنے کا کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ انسان فٹ رہے، اور جب فٹ رہے گا تو اللہ رب العالمین کی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے. اسی طریقے سے جی کہا مقوی اور لذیذ کھانے، جب آدمی زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے. حرص کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت پر پہلے ہی ضبط نہیں کر سکتا، لہذا وہ طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو اس طرح کے گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنایا. کہا یا معشر النساء، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں کا کوئی آدمی اگر استطاعت رکھتا ہے کھانا خرچہ کی، گھر کی اور بیوی کی دیکھ ریکھ اور امور خانہ داری کے معاملات کو چلانے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، کہا اس کی طاقت نہیں ہے تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال ہوگا. یہاں فتنوں کے سب اسباب مہیا ہیں، اور ایسے اوقات میں اگر آدمی کھانے پینے کی فراوانی کرتا ہے تو پھر برائیوں کے اندر پڑنے کا چانس جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے یہ برائیاں آج کے زمانے میں عام ہوئی ہیں اور معاشرے کے اندر پھیلی ہیں. وہ ہم سے آپ سے کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. لہذا ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کم کھانے کا، اور ان تمام بیماریوں سے، برائیوں سے بچنے کا واحد علاج اللہ رب العالمین کے تقوی کے بعد، ایمان کے بعد کیا ہے؟ کم کھانا ہے، جس سے انسان کی حرص کم ہوگی، طبیعت اس کی ہوشیار ہو جائے گی، دماغ اس کا بیدار ہوگا، دل اس کا روشن ہوگا، اور جسم ہلکا پھلکا اور قوی اور مضبوط ہو جائے گا، اور اکثر بیماریاں اس کے قریب نہیں بھٹکیں گی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بہت سارا وقت اس کو مل جائے گا، تہجد اور دوسرے اعمال کو بڑی آسانی سے وہ ادا کر لے گا، گناہوں کی رغبت کم ہو جائے گی، نفس امارہ اس سے مایوس ہو جائے گی، اور وہ آدمی نفس امارہ کے اوپر قابو پا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اور وہ بھی چھوٹے لقمے، بڑے بڑے لقمے نہیں، چھوٹے لقمے کافی ہیں. اور وہ چھوٹا لقمہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کہا 3 انگلی. 3 انگلی سے کتنا اٹھے گا؟ کہا یہی چھوٹے چھوٹے لقیمات کا لفظ ہے، کہا 3 سے لے کر 10 کے اندر تک. اب سوچئے نا، 10 لقمہ کم سے کم اگر ہاتھ سے 3 انگلی سے اٹھا کے آدمی کھائے گا تو کتنا کھائے گا؟ اتنا کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا کافی ہے. اور اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی کم کھائے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا؟ ہاں جی. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 4 مہینے تقریباً انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. 4 مہینے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور اپنے آپ کو انہوں نے ہلکا پھلکا کیا. اور اسی طریقے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چاند نکل جاتا تھا، یعنی 3 مہینے گزر جاتے تھے اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا کھاتے تھے اس زمانے میں؟ تو کہا الاسودان، 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی. اب کھجور اور پانی کتنا کھا کے آدمی پیٹ بھرے گا؟ سوچئے. تو ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمیں اور آپ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام. ہاں، یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دینا، دیکھیے بات ذہن سے نکل رہی تھی. ہاں جی، کچھ صوفیوں نے بھوک کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ لوگ.
کہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ بھوکا رہنا ہے، کہیں بھی ہم نے نہیں کہا ہے بھوکا رہنا عبادت ہے روزے میں، باقی دنوں میں آدمی کو بھوکا رہنا، اپنے نفس کو تکلیف دینا نہیں، کم کھانا ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ ہم 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اس کو 5 ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کھایا، 2 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگی پھر کچھ کھا لیا، پھر 2 گھنٹے کے بعد بھوک لگی پھر کچھ کھا لیا، تھوڑا بہت، زیادہ پیٹ بھر بھر کے نہیں ایسا۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم بھوکے رہیں گے، بھوکے رہنے کی فضیلت ہے، ہم انواع و اقسام کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے اور یہ درست اور نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاؤ، خالی سبزی کے اوپر اکتفا کرو، گوشت سے فلاں ہوتا ہے۔ ہماری شریعت اللہ کے فضل و کرم سے مکمل اور کامل ہے، اگر گوشت ہمارے جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا تو اللہ رب العالمین منع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ اصل غذا انسان کی گوشت ہی ہے۔ سبزی ہم نے طلب کیا ہے، بنی اسرائیل نے مانگا تھا سبزی، کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، زمین سے نکلنے والی چیز ہم کو دے، من بقلها وقثائها وفومها، ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، دال چاہیے، عدسها وبصلها، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہم کو یہ سب نکال کر کے دینے کے لیے بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا، ورنہ ان کو تو بھنا بھنا بٹیر ان کے سامنے آتا تھا، من و سلوا وہ کھاتے پیتے تھے، تو یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ گوشت ترک کرو، نہیں، ہاں دائرے کے اندر رہ کر کے آدمی یہ کرے۔ اور اسی طریقے سے نقصان دہ وہ چیز نہیں ہے، نقصان دہ وہ ہے جو اس میں جو تیل یوز کیا جاتا ہے یا اس میں جو مسالے یوز کیے جاتے ہیں، ورنہ آپ عرب کو جا کر دیکھ لیں جو صرف نمک لگا کر کے گوشت کا شوربہ بنا کر کے پیتے اور کھاتے ہیں، وہ بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر چربی نہیں چڑھتی ہے۔ تو یہ غلط فکر اور دھارنا لوگوں کے دماغ کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ یہ کھانا یہ مناسب نہیں ہے، صرف سبزی کھاؤ، پھل فروٹ کھاؤ، ہاں کھاؤ، وہ بھی ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن کسی چیز کو منع نہیں کر سکتے الا یہ کہ کوئی طبی نقطۂ نظر ہو، جس معاملے کو ڈاکٹر زیادہ سمجھتے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو فالو ہوئیے، ہے نا۔ تو اسی طرح سے صوفیہ کا یہ کہنا، صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو ترک کر دو، کسی نے کہا کہ دودھ پینا چھوڑ دو، کسی نے کہا کہ لذیذ کھانا چھوڑ دو، ہے نا، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوہ کے خلاف ہے، اور جو نبی کے طریقہ کے خلاف ہے وہ طریقہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف مت کرو۔ اسراف یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو یعنی عذاب دے، یہ بھی اسراف ہے۔ ایک تو نفس کو بہت آسودہ کر دے، اگر یہ اسراف ہے تو ہم نفس کو عذاب دے رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں خواہ مخواہ کے۔ اب زیادہ بھوک برداشت کریں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا، پھر آدمی کمزور ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے چکرا چکرا کے گرے گا، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، اس میں بھی انسان کی کیفیت خراب ہوگی۔ اعتدال اور وسط اور درمیانی راستہ اختیار کرنا یہ دین اسلام کے اندر مشروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تو آدمی کو اپنے نفس کے اس حق کو حضور کو بھولنا نہیں چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ قبل اس کے کہ کوئی سوال ہو، ایک اعلان کہ کل میں نہیں ہوں، تو کل کا درس انشاءاللہ اتوار کو نہیں ہوگا، پھر سے پیر سے انشاءاللہ درس ہوگا، کل میں ایک جلسے میں ہوں۔ جی ڈائٹنگ سسٹم بھی اسی میں آئے گا شیخ، کیونکہ اس میں اکثریت لوگ بھوکے رہتے ہیں اپنے فیٹ کو کم کرنے کے لیے۔ اگر تکلیف دے رہے ہیں اپنے جسم کو تو آئے گا اس میں، لیکن اپنا وزن کم کرنے کے لیے وہ ڈائٹ کر رہے ہیں اور چیزیں ہیں کہ کچھ کیلوری کم لے رہے ہیں، کارب کم لے رہے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عبادت سمجھ کے ایسا رہنا کہ یہ عبادت ہے، ہم بھوکے رہیں گے تو عبادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو توڑ رہے ہیں، اس سے کمزور کر رہے ہیں، نہیں،
نفس کو ایسا توڑنا کمزور کرنا نہیں ہے. نفس اللہ کے تقوی سے توڑیے، کمزور کیجیے اس کو. کہیں پر بھی بھوکا رہنے کی بات ہم نے نہیں کی ہے، الٹا نہیں سمجھیے گا کوئی بھی جی. ہم نے کہا کہ کم کھائے. یسد بہ الجوع یقیم بہ ظہرہ، کا جس سے اس کا پیٹ اس کی درست رہے، سیدھی رہے، اتنا کھائے. اب اتنا زیادہ کھا لیا کہ ہانپ رہا ہے، اس کے بعد تو پھر سستی آئے گی، کاہلی آئے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ہم ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں بٹ یوگا جو کرنے کا رہتا ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ یوگا جو ان کا مخصوص انداز ہے نا، وہ نہ کر کے جی جو شیخ. ایکسرسائز کے عام طریقے ہیں اس کو کرے. آدمی واکنگ کرے، کچھ اٹھ بیٹھ کرے، اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کو یہ کرے. لیکن وہ جو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد وہ کرنا، اس کے بعد وہ فالو ہونا، اور یہ کہنا، ایک مخصوص لفظ اپنے زبان سے نکالنا، یہ کہتے ہوئے انہیل کرنا، ایکزیل کرنا، یہ سب نئی طریقہ اپنا ہے. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایکسرسائز کریں گے کہ ہم فٹ رہیں اور اللہ کی عبادت کریں تو اس میں بھی اس کا ثواب ملے گا؟ بلا شبہ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. ہم فٹ رہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیوں نہیں ملے گا ثواب. جی جی جزاک اللہ خیر. مہمانوں کے لیے کیسا بنانا ہوگا کیا کھانے کا انتظام؟ مہمانوں کے لیے خوب اچھا بنائیے. بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. آئی تھی نا کب حق المسلم علی المسلم میں حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو جا کر کے بچڑا ذبح کر کے لے کے آ گئے، بھون کر کے. کھلائیے مہمانوں کو خوب، کوئی حرج نہیں اس میں. خود بھی کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لمٹ کے اندر. یہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے. اس حدیث کا یہی مفہوم ہے. اب آپ سوچئے نا، جو چیزیں فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں، وہ اس کو جن لوگوں نے بنایا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مضر ہے کہ نہیں ہے. بولیے. پیزا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں جو چیز ہوتا ہے یا اس میں جو آئل یا تیل استعمال کرتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ مضر ہے. تو اس کو ہم کیوں اپنے جسم کے اندر داخل کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے جب وہ نقصان دہ ہے. تو ٹھیک ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.